بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب المرجب کو پاک و ہند کے مسلمانوں میں کنڈوں کا ختم شریف دلانے کا رواج عام ہے۔ اس حوالے سے بعض منکرین اصالِ ثواب ان دنوں میں اس طرح کا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو یہ کنڈے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ روافظ کا ایجاد کیا ہوا طریقہ ہے، اور وہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر اظہار مسرت کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے اس طرح کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کنڈے منانا، نکالنا وغیرہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ پہلے تو یہ سماعت فرمائے کہ عرس کہتے کسے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عرس یہ عروس سے بنا ہے، اور عروس پہلی رات کی دلہن کو کہتے ہیں۔ جب نیک بندہ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اس سے سوالات کرتے ہیں، تو جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، یعنی بالکل آرام سے سو جا، بے فکر ہو کے سو جا، کوئی پریشانی تنگی کسی قسم کی نہیں ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کا جو یوم وفات ہوتا ہے یا ان کا ختم شریف ہوتا ہے، اس لیے اسے عرس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ وقت ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی سوگ کے یا غم کے دن تو ہے نہیں ہے، اور ہم عرس پہ خوشی ہی مناتے ہیں کہ جب وہ پاک روحیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور پھر اس روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کے جسم کے اندر داخل ہو جا اور اسے لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ تو بہرحال یہ جو عرس مبارک ہوتا ہے جو ہم بزرگوں کا مناتے ہیں، تو یہ خوشی کا ہی موقع ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات کنڈوں کی، تو کنڈے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں اتنے رائج ہو چکے ہیں کہ اگر ناجائز ہوتے بھی تو عموم بلوہ کی وجہ سے یہ اس کی اجازت مل جاتی، لیکن بہرحال ہمارے علماء اسے ناجائز یا حرام نہیں کہتے، بلکہ علماء اہل سنت اسے جائز ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 16 میں موجود ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جگہ کنڈے شریف کی نیاز 22 رجب المرجب کو دلائی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی بعضوں نے بعض پابندیاں لگا رکھی ہیں، اسی جگہ بیٹھ کے انہی برتنوں میں، تو اس طرح کی پابندیاں ناجائز ہیں۔ اور اسی طرح کچھ کہانیاں من گھڑت قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، داستان عجیب ہے یا بیویوں کی کہانی ہے، اس طرح کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، اس سے بھی منع فرمایا گیا، یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک دفعہ اگر سورہ یاسین شریف پڑھ لیں گے تو 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو کنڈے ہیں یہ علماء اہل سنت کے نزدیک بھی جائز ہیں، وہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا ختم پاک دلایا جاتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم کنڈوں کا جو ختم شریف دلاتے ہیں، اگرچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہے، اور حضرت کا جو یوم وصال ہے عرس مبارک وہ 15 رجب المرجب کو ہے، لیکن کنڈے ہمارے ہاں 22 کو کیے جاتے ہیں۔ تو اول تو ہمارے ہاں دن فکس کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہم اسے سمجھتے، بلکہ اس دن خاص اگر کیے جائیں تو اس کی
عرس مبارک کی یا ان بزرگوں کی زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر اس دن نہ بھی کیے جا سکیں تو جب بھی کریں گے جائز ہے، چاہے رجب میں کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، تو جائز ہی جائز ہے۔ تو اس لیے اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے جو نظر ہے یا کنڈے ہیں یہ باعث کو کیے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس میں ڈبل فائدہ ہم لے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کی بھی، ان کے ختم شریف کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اس سے ان کا ذکر خیر بھی ہوگا اور ان کا بھی جو ہے دن ہم منائیں گے، ان کے یوم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال کسی طریقے سے بھی یہ چیزیں ناجائز یا منع نہیں ہے، بلکہ جو اصالہ ثواب کے منکر ہیں، جو لوگ ویسے اصالہ ثواب سے چڑ کھاتے ہیں، انہوں نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہی لوگ جو کنڈوں کو ناجائز کہتے ہیں یا اس کی نسبت اس طرح روافظ کی طرف کرتے ہیں، یہی لوگ ربیع الاول شریف میں 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بتاتے ہیں کہ 12 کو تو حضور فوت ہوئے تھے۔ تو اب ان کے کہنے کے مطابق کیا ہم 12 ربیع الاول کو خوشی کرنا چھوڑ دیں، میلاد ملانا، جلسے نکالنا، جلوس نکالنا، یہ ہم کیا چھوڑ دیں؟ پھر اگر کنڈے ہی ناجائز ہیں تو پھر 12 ربیع الاول کو خوشی منانا اور جلسے جلوس نکالنا یہ بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کی افواہوں پر یقین نہ کریں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ جو علماء اہل سنت کا طریقہ کار ہے اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی رستے پر چلتے ہوئے آپ یہ ختم شریف دلائیں۔ یقیناً ایک مستحب عمل ہے اور ہم اسے ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ دلانا ہی دلانا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، دلائیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔